الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز جو ہے سن رہے تھے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے تعلق سے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں جانیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں بھی جو ہے ہم نے چند ازواج مطہرات کے حوالے سے ان کے بارے میں کچھ علم حاصل کیا تھا، ان کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کا مقام، اور اسی طریقے سے اور بعض دیگر ازواج سے جو رسول اللہ نے نکاح کیا اس کے وجوہات، حکمتیں ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھی تھی۔ خاص کر عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح طے پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 6 سال کی عمر کے تھے اور اس کے بعد 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی۔ تو اکثر جو ہے جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں اور خاص کر جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اس نکاح کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا تھا، اور پھر دیگر ازواج مطہرات کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ کچھ جو باتیں رہ گئی اس عنوان کے تحت اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں شروعات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیانوں کے ذریعے سے، ان دروس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، اور یہ جو مجلس ہم سجا رہے ہیں، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں بیٹھ کر، اللہ ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کرے اور ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو، تاکہ اللہ کے پاس ان مجالس کا شمار ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ لوگ اکثر جو ہے دنیا میں مشہور ہونے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، ہم کو بھی مشہور ہونا ہے، لیکن کہاں مشہور ہونا ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں ہمارا مقام ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں اس کے علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو عزت دی، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو ذلیل کیا یا رسوا کیا یا اس کی حقارت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ اس کی جہالت ہے۔ تو جب انسان جہالت میں رہتا ہے تو اللہ کے پاس بھی اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، اور جب علم حاصل کرتے رہتا ہے تو اللہ کے پاس بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جیسا آپ دیکھیے کوئی گھر میں جو ہے لائٹ آف ہے تو پورا اندھیرا ہے، اگر آپ ایک چھوٹی سی لائٹ کھول دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر اجالا آئے گا۔ تو ہماری زندگیوں میں اصل میں کیا ہے؟ پوری جہالت ہے، اندھیرا اور تاریکی ہے۔ جیسا جیسا ہم علم حاصل کرتے رہیں گے ویسا ہماری زندگیوں میں روشنی آئے گی، ویسا ویسا ہمارے زندگی میں ترقی آئے گی کہ ہم عقیدے کا علم حاصل کیے، ہم معاملات کا علم حاصل کیے، ہم عبادات کے طریقے سیکھے، ہم تمام تر چیزوں کو قرآن و سنت کی معلومات کو جمع کرتے گئے، کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا سنتیں ہے، کیا خرافات ہے، ان سب کا علم حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم آگے بڑھائے، کیونکہ اللہ کے پاس ہم کو مقام حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے کئی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک ہے معنی خوف کا کہ بھئی اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہے، اور ایک معنی ہم سنتے ہیں خشیت، جیسا نماز جب پڑھ رہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، تو خشوع کا معنی بھی ڈرنا ہے۔ تو دونوں معنوں میں فرق کیا ہے؟ ایک خوف اور خشیت میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ خوف کا معنی بھی ڈرنا ہے، خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، ایک چھوٹا فرق ہے۔ خوف کا معنی ہوتا ہے عام طور پہ اللہ سے ڈرنا، خشیت کا مطلب ہے علم کے ساتھ اللہ سے ڈرنا۔ جیسے
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں بولے اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کے ساتھ کہ اللہ کون ہے، توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، اللہ کے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اپنے زبان پہ پوری لگام لگانا۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، یہ خشیت ہے۔ تو جو لوگ علم کی مجالس میں بیٹھتے ہیں انہیں خشوع بھی نصیب ہوگا، کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑ کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے، اور ہر جگہ جو ہے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے احکامات کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہی علمی دروس ہوں گے۔ اور اب دیکھیے امت میں جہاں کہیں فتنہ نظر آتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہالت، علم کا حاصل نہیں کرنا۔ آپ خاندانوں میں دیکھ لیجئے، گھروں میں دیکھ لیجئے، بستیوں میں دیکھ لیجئے، ارے بھائی یہ سب کیا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی جڑ جا کر کہاں لگتی ہے؟ جہالت سے جڑ جاتی ہے۔ اب وہ جہالت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی علمی دروس ہے جس کو سجانا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، علم کا تکرار ہوگا۔ جب ایک دوسرے سے ہم علم کو حاصل کریں گے تب جا کے یہ جہالتیں دور ہوگی۔ اور بھی ایسی مجلسوں کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا بہت بڑا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے کہا جس بندے سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور رسول اللہ نے کبھی بھی کوئی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں کی اپنی زندگی میں، لیکن علم کے بارے میں کہا ربی زدنی علما، اللہ مجھے علم زیادہ دے۔ زیادہ علم کی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کماتے ہیں لیکن علم نہیں کماتے۔ ہم دنیا حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم حاصل نہیں کرتے۔ دنیا تو مقدر کے حساب سے آپ کو جو ہے، آپ جو بھی کوشش کریں گے، کبھی ایسا بھی ہوتا بعض لوگ بالکل جو ہے چھوٹی سی کوشش کرتے اچانک کچھ تو بھی ایسا ہو جاتا کہ بڑے لکھپتی اور کروڑ پتی بن جاتے، لیکن علم کے ساتھ ایسا کوئی عجوبہ ہونے والا نہیں۔ علم کے لیے تو محنت کرنا ہوگا، ہر بار دروس میں شریک ہونا ہوگا، پابندی کے ساتھ رہنا ہوگا، اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جمع ہوتے ہوئے علم کو تھوڑا تھوڑا خطرے سے بعد میں وہ دریا بھرے گا۔ تو میں شروعات میں یہ باتیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو مجالس ہے اس کا آسمانوں میں بڑا مقام ہے۔ باضابطہ فرشتے جا کر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ پہ فلاں بن فلاں کا بیٹا تیری رضا کے لیے جمع تھے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے محفل میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں اس شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی مجلس ہے، بہت بڑا اس کا فائدہ ہے اگر ہم اس پر غور کریں گے اور پھر اس کا صحیح سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کچھ بھی اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت قابل تعریف جو ہے مجلس ہے۔ بس ہم کو اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے جو باتیں یہاں سے کہی جا رہی ہے اس کو ہم دماغ میں بٹھائے اور اس کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو چھوٹی سی تکلیف نہ آئے، نہ بخار کی تکلیف ہو، نہ کاروبار میں کوئی نقصان کی تکلیف ہو، نہ ایگزام میں فیل ہو، ہر جگہ ہر نقصان سے بچانے کی پوری کوشش ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ناکام بھی ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے ہماری کوشش اصل کیا ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے، جس کی کوشش بہت کم ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی مثال دیکھنا ہے تو صبح کا الارم دیکھ لیجئے آپ، بچوں کو اٹھانے کا الارم ہی بتا رہا کہ نہیں ہمارا منشا پورا الگ ہے، ہمارا گول، ہمارا مقصد پورا الگ ہے۔ بچے کو بچپن سے ہی تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کو فجر میں نہیں، آپ کو 8 بجے اٹھنا ہے۔ تو ایسی محبت اولاد کے ساتھ قیامت کے دن کام میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اولاد بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی بھی نافرمان ثابت ہوگی، کیونکہ بچپن سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں سکھائے، اور جب بڑے ہو گئے اور دیکھ رہے کہ نافرمانی کر رہے تو اپنی خود غرضی کے لیے بول رہے، دیکھو اللہ رسول ماں باپ کی اطاعت بولے قرآن میں، تو بچہ بولتا پھر بچپن سے تو سکھائے نہیں آپ میرے کو، یہ آج تک تو آپ ہی میرے کو 8 بجے کا الارم لگا کے اٹھائے، آپ ہی بولے دعوتوں میں پورے شادیوں میں ایسا کریں گے، آپ پورا سب کر لیے، اب آئین ٹائم پہ آپ بول رہے کہ جو ہے نا میری اطاعت کرو۔
تو یہ نہیں ہے جو بیج ہم بوئیں گے وہی پھل ہمارے ہاتھ کو لگے گا. تو یہ جو مجالس ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے اندر کی جہالت اور اپنے گھر والوں کی جہالت کو دور کرنا ہمارا پرائمری سب سے بیسک گول ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان مجالس کا فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے میں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالی اس پر ہمیں اجر عظیم سے نوازے. تو سیرت کی جو باتیں اس سے پہلے کے لگ بھگ کئی دروس میں ہم نے سنا ہے، اس کی بالکل آخری کڑی یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھے ان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا، ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ جو ازواج تھے وہ بیک وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے ازواج تھے؟ 11 جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں یہ تھے. اور آپ کے وفات کے بعد جو ہے 9 بیویاں آپ کی باحیات تھی. اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی لیکن 9 بیویاں آپ کی باحیات تھی. کچھ عورتوں کے بارے میں ہم پہلے کیٹیگری بنا دیں گے الگ الگ تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آئے. تو ایک اس کے اندر کیٹیگری یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے خواتین ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں بسایا، جن کا گھر اللہ کے نبی نے نہیں بسایا. جیسے اس میں سے ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے چکر دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کے جب اللہ کے نبی آپ کے پاس گئے تو اس نے انکار کر دیا قریب آنے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں پر طلاق دے دیا. ایک یہ ہے کہ ان سے گھر نہیں بسایا. ایک اور خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم آپ کے تیسرے فرزند جب پیدا ہوئے اور وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے بچپن میں ہی، تو اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا. تو اللہ کے نبی نے اس خاتون کو بھی وہاں پر طلاق دے دی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے گھر نہیں بسایا. تو یہ 2 لوگ کو ہٹا دیے اپنا. اس کے بعد ازواج مطہرات میں 9 بیویاں جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کے ساتھ میں تھی. تو اس میں 9 بیویوں میں 5 جو ہے قریشی خواتین تھی. قریش قبیلے سے ان کا تعلق تھا. کیونکہ جب ہم ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اللہ کے نبی نے ان سب سے نکاح کیا تھا، وجہ کیا تھی. تو 5 تو اس میں سے کون ہے؟ قریشی ہے. اور اللہ کے نبی کی شروع سے یہ کوشش تھی کہ قریش کے ساتھ عداوت ختم ہو جائے، کیونکہ قریش کے ساتھ جو دشمنیاں ہیں وہ پوری کی پوری ختم ہو جائے. یہاں تک کہ عرب کے یعنی مکے کے باہر کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن بس اس انتظار میں تھے کہ ان کے سب سے پہلے مخالف ان کے خود کے قریش قبیلے والے ہیں. تو دیکھیے بدر ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ فتح پالے، جب یہ لوگ کامیاب ہو جائے تب جو ہے ہم وہاں پر کھل کر ہم ان کے سامنے آئیں گے. تو یعنی تمام جنگوں کو انہوں نے دیکھا یہاں تک کہ فتح مکہ تک. تو جب فتح مکہ حاصل ہو گیا تو وہ لوگ خود کھل کے جو ہے سامنے آ گئے، جیسا اس میں ہے فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. تو 5 جو ہے اس کے اندر سے قریشی خواتین تھی. اس میں ایک ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ایک ہے حفصہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے ہے ام سلمہ اور سودا رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. یہ 5 قریشی خواتین تھی. اور 4 جو ہے غیر قریشی تھی، 4 غیر قریشی تھی. اس میں ایک ہے میمونہ بنو ہلال سے تھی رضی اللہ عنہ، اور جویریہ رضی اللہ عنہ تھی بنو خزاعہ سے، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خیبر سے تھی، جنگ خیبر جہاں پر ہوئی تھی وہاں سے. تو یہ 4 جو ہے غیر قریشی تھی. اس میں جو ہے یہ جو 9 ابھی نام بتایا یہ رسول اللہ کی وفات کے وقت یہ پورے 9 کے 9 باحیات تھے. اگر آپ پڑھیں گے دلائل النبوہ للبہقی کے اندر یہ بات درج ہے، امام بہقی نے اس کو درج کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے فوت ہونے والے 9 تو یہ باحیات تھے. فوت کون کون ہوئے؟ وہ 2 کو تو گھر نہیں بسائے تھے غلام میں، یہ 9 تو باحیات تھے. 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انتقال کر گئے. ایک ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرے زینب بنت خزیمہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ان کی بھی وفات ہو گئی تھی. چلیے اس سے پہلے کے درس میں کچھ باتیں بتا دیا، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ بھی اور بھی لوگ ہیں انشاءاللہ سب کے علم میں اضافہ ہو تو میں تھوڑا دہراتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کی حکمت کیا تھی. اس میں سے ایک ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلا نکاح ہوا
ان سے اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا تھا مکی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی. ہجرت انہوں نے نہیں کی بلکہ مکی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی. تمام اولاد اللہ کے نبی کی سوائے ابراہیم جو آپ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے ان کے تمام یہی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے پیدا ہو گئے. اور پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اور پھر اسی طریقے سے نکاح کی وجہ کیا تھی یہ بات آلریڈی ہو گئی اپنی. ہاں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کی پیشکش کی اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر. اور اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی پاک دامنی دیکھ کر. حالانکہ یہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے نکاح کیا. دوسرا جو نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راجح قول کے مطابق حضرت عائشہ سے ہوا لیکن بدائی ان کی بعد میں ہوئی. 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے گھر بسایا. تو اس درمیان میں ایک اور نکاح جو ہوا وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ترتیب کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سودا بنت زمع بن قیس رضی اللہ عنہ. نام اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہو رہے تو ریکارڈنگ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی آتا، پھر اور طریقے سے آپ لوگ آہستہ آہستہ ان ناموں کو یاد رکھ سکتے. لیکن جب سنیں گے تھوڑی سی دماغ میں جگہ دیں گے پھر کہیں اور سننے کو ملے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ اور مضبوطی آئے گی. بعض لوگ تھوڑا دماغ کو جو ہے زیادہ وزن ڈالنا نہیں چاہتے تو زیادہ کام پہ نہیں لگائیں گے بھائی. تو ایسا نہیں، انشاءاللہ سنتے یاد بھی ہو جاتا. تو سودا بنت زمع یہ جو ہے ان کے شوہر جو ہے سکران بن عمر یہ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے. تو ان کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حبشہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی. دوسری روایت یہ ہے کہ حبشہ سے واپسی مکہ ہو رہی تھی ان کی وفات ہو گئی. تو ان کی جب وفات ہوئی تو یہ بے سہارا ہو گئی تھی اور ان کے اوپر جو ہے ان کی جو قوم تھی وہ بڑی ظالم تھی اور بہت جو ہے ظلم کیا کرتی تھی، بہت ضدی اور اسلام کی سخت ترین دشمن تھی. تو اب ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کے پاس آپشن کیا بچے ہوا ہے سودا بنت زمع کے پاس؟ اگر قوم میں جائے گی تو قوم بہت ظالم ہے، بہت ضدی ہے اور اسلام کی سخت ترین دشمن ہے. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس خاتون کا سہارا بنا جائے اور ان کی مدد کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تیسرا اس کے بعد جو ہے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے یہ عمر میں بہت زیادہ تھی اور ان کو خاوند کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن یہ اللہ کے نبی کے نکاح میں اس لیے رہنا چاہتی تھی کہ ازواج مطہرات میں میرا شمار ہو. یہاں تک کہ اپنی باری کو بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا تھا. تو یہ تھے سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا. نکاح کی وجہ اب تقریباً اگر میں 10 نکاح بولا تو 10 بار وجہ آتے جائیں گا. دیکھیے انشاءاللہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ نے کیوں نکاح کیا؟ تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قدر کرتے تھے. ان کی جو دین کے لیے قربانیاں تھیں، ان کے مشکل وقت میں رسول اللہ کے ساتھ ٹھہرنا، ایک ایک چیز کو رسول اللہ بہت اہمیت دیتے تھے. یہاں تک کہہ رہے تھے آخری وقت میں کہ میں نے تمام کا حق ادا کر دیا، تمام کے احسانوں کو چکا دیا سوائے ابو بکر کے بولتے تھے. اور قیامت میں اللہ ابو بکر کے احسانوں کو چکائیں گا بولے. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر کرتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی اس رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. جو اسلامی رشتہ تھا دونوں کے بیچ میں اس کو اور مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. اور ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ایک ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھا کر لایا اور اللہ کے نبی نے جب اس کپڑے کو ہٹایا دیکھا تو وہاں پر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. یہ خواب میں آپ کو بتایا گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ میری بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کر دے گا، یعنی یہ نکاح کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. تو انبیاء کا جو خواب ہوتا وہ کیا رہتا؟ وہی رہتا. وہی مطلب اللہ کا حکم ہے. تو یہ نکاح کیسے ہوا؟ اللہ کے. تو اگر
پورے اگر ہم نکاح پہ غور کریں گے تو پہلا نکاح اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اس کے بعد جتنے نکاح کیے اللہ کے حکم سے ہی آپ نے کیے تھے. اور یہاں تو سیدھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو خواب دکھایا گیا اور انبیاء کا خواب وحی کی ایک شکل ہے. تو اللہ کا حکم تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے نکاح کریے. اور ان کے نکاح کی جو تفصیل ہے عمر کے لحاظ سے جو لوگ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کے درس میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا. ان کے خاوند، ان سے نکاح کی وجہ کیا تھی؟ تو ان کے جو خاوند تھے وہ غزوہ احد میں جو ہے زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد جو ہے کچھ وقفے کے بعد ان کی وفات ہو گئی بخاری کی حدیث کی روشنی میں. ایک اور روایت کے مطابق بدر کے بعد یہ جو ہے زخمی ہو گئے تھے اور ان کی وفات ہو گئی. تو وفات ہونے کے بعد ہوا یہ، اب نکاح کی حکمت کیا تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی حکمت وہی تھی جو حضرت عائشہ اور حضرت سودا سے تھی. تو شروعات میں دو کے ساتھ جو وجہ بنی نکاح کی، تیسری نکاح کی وجہ بھی وہی ہے. کیا تھی وجہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہ دیکھتے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کے جو ہے غم میں بہت زیادہ غمگین رہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جس طرح نکاح کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور رشتہ مضبوط ہو جائے، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کہ ان کا سہارا بن جائے، تو یہی مقصد کے تحت نکاح ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. اور اس میں ایک مزید ایک چیز کیا ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دل جوئی ہو گئی کہ وہ زیادہ پریشان رہتے تھے اپنی بیٹی کے نکاح کو لے کر. مختصر میں ہے یہ، اس کی تفصیل اس سے پہلے میں بتایا. اس کے بعد ایک ہے زینب بنت خزیمہ. زینب بنت خزیمہ، زینب نام کے دو ازواج ہیں، ایک ہے زینب بنت خزیمہ، ایک ہے زینب بنت جحش. تو یہ جو ذکر ہے زینب بنت خزیمہ، ایک ایسی خاتون تھی یہ جس کی شادیاں جو ہے متعدد بار ہو گئی تھی، بہت بار انہوں نے نکاح کیے تھے. زینب بنت خزیمہ کے بارے میں آتا ہے 2 خاوند ان کے شہید ہو گئے تھے، اور پھر اسی طریقے سے ان کا لقب دور جاہلیت میں ام المساکین تھا، یعنی یہ مساکین پہ بڑی شفقت کرنا، کھلانا پلانا، تو ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا ام المساکین. تو ان سے نکاح کی حکمت کیا تھی اللہ کے نبی کی؟ یہ جو دینی خدمات انجام دیتی تھی یہ صحابیہ، اللہ کے نبی ان کی دینی خدمات کی قدر فرماتے تھے، اور اس کی جو بہترین صورت تھی وہ یہی کہ ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کا سہارا بنے اور ان کو مدد کرے. اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا. ایک اور زوجہ محترمہ ہے ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ. تو ام سلمہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا. ام سلمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا، ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ بہت مشہور ہے یہ خاتون، ام سلمہ ابو سلمہ. یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیوی تھی. تو ہوا یہ کہ غزوہ احد میں جو ہے زخمی ہو گئے، اور وہ جو زخم لگا تھا ان کو، اس کی تکلیف میں بعد میں یہ بھی جو ہے وفات پا گئے. تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ہے بہت مخلص خاتون تھی اور بہت مخلص مہاجرہ خاتون تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کو ہجرت بھی کیے تھے، تو بہت مخلص تھے، اور پھر ان کو 4 بچے بھی تھے ابو سلمہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ حالات ہے اس خاتون کے، تو اللہ کے نبی نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. تو بہرحال ایک لمبا جو ہے اس سے پہلے بتایا میں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے 4 بچے ہیں اور فلاں فلاں چیزوں کے وہ بتا رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عملی طور پر تعاون یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے. تو اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا. یہ جو ام سلمہ ہے صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ ام المؤمنین میں ان کا شمار ہے. تو یہ جو ہے سب سے آخر میں فوت ہوئی تمام ازواج میں. ام سلمہ سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی. لگ بھگ 6 ہو گئے. اس کے بعد جو ہے 7 جویریہ بنت حارث، ان سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا. یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، حارث
خزاعی مستلقی کی بڑی یہ جو ہے بیٹی تھی، تو اس میں جو ہے ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق کے نام سے، تو اس میں قید ہو کر آ گئی تھی۔ تھے کون؟ بادشاہ کی بیٹی، بعد میں کیا ہو گئے؟ قید ہو گئے۔ تو جیسا قید ہو کے آئے تو اس میں حکمت اللہ کے نبی کی ان سے نکاح میں یہ تھی کہ لوگ اس وقت میں جو بھی خواتین قید ہوتے ان کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھتے اور بڑا جو ہے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ تو قید ہو کے آئے ہیں جنگ میں۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، قید ہو کے آئی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک مثال قائم کی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اس کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا اور ان کو معزز خاندانی اور عالی نسب والی خواتین سے اللہ کے نبی نے رحم دلانا سلوک کا ایک پیغام دیا کہ یہ لوگ بڑے معزز ہیں، عالی نسب کی ہے، تو ان کے ساتھ رحم دلانا سلوک کیا جائے اور قیدی کہہ کر انہیں اس طریقے سے برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی بعد میں آزاد کیے اور ان سے نکاح کیے، اور جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے ایک بیوی کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے ان کو عطا کیا۔ تو جو اس وقت میں حالات چل رہے تھے تو ایک رخ اللہ کے نبی بدل رہے تھے ایک نکاح کے ذریعے سے، کہ لوگ قیدیوں کو بہت گرا کے دیکھ رہے ہیں، ایسا کر رہے تو ان سے نکاح کرے۔ تمام لوگوں کا ذہن وہاں پر صاف ہو گیا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے قیدی بن کر جو آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جویریہ بنت حارثہ تھی، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد ایک اور نکاح کیا اللہ کے نبی نے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابھی بتایا دو نام ہے، زینب بنت خزیمہ اور ایک ہے زینب بنت جحش۔ کوئی بتا سکتے ہیں ان سے نکاح کی وجہ؟ کچھ انعام وغیرہ رکھنا اپنے اوپر انشاءاللہ، بول دے تو تھوڑا جلدی بھی آ سکتا جواب۔ تو آپ لوگ بھی دیکھ لے رہے، کچھ ہے بھی نہیں، چلیے کیا ہے بولیے جی۔ برابر، تو وہ کون تھے؟ زید بن حارثہ۔ ہاں، تو ان سے نکاح کا جو ہے، ان سے نکاح کی وجہ یاد رکھیے، زینب بنت جحش جو ہے ان سے نکاح اس لیے کہ اللہ کے نبی نے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زینب بنت جحش سے نکاح کریے۔ کیوں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اس لیے کہ ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرایا اور اپنے پاس رکھ لیا، یہاں تک کہ منہ بولا بیٹا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اللہ کے نبی نے ان کو بنا لیا۔ تو یہ مشہور ہو گئے تھے مکے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مشہور ہو گئے تھے سب کے بیچ میں کہ یہ زید بن محمد ہے، یہاں تک کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو مشہور ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس طریقے سے مشہور ہو گئے۔ لیکن یہ کون سے بیٹے تھے؟ منہ بولے بیٹے، بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو منہ بولا بیٹے کی رسم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا، اے اللہ کے نبی، زید بن حارثہ کی جو بیوی ہے زینب بنت جحش، ان سے نکاح کری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، منہ بیٹا، اس کی رسم کو ختم کرنے کا یہ طریقہ سب سے بہترین تھا کہ خود اللہ کے رسول کو حکم دیا جائے، تاکہ اب بعد کے امت میں سے کسی کے پاس یہ ہچکچاہٹ باقی نہ رہے کہ یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ نمونہ کس کو بنائے؟ اللہ کے نبی کو، تاکہ اب پورا ذہن صاف ہو جانا، اب کوئی سوال رہنا ہی نہیں اب کچھ بھی۔ تو اب یہ جو مسئلہ تھا اس میں ایک چیز یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے، اور ادھر سے زید بن حارثہ آ کر بار بار اپنی بیوی کی کچھ شکایتیں، دونوں میں انبن چلتی کیونکہ دونوں کا مزاج الگ تھا، تو اللہ کے نبی سے وہ کہتے کہ اللہ کے نبی میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے کہ نہیں نبھاؤ، سمجھاتے اور ان کو بھیج دیتے۔ کیا کرے اللہ کے نبی؟ ان کو آپ نبھاؤ، نکاح میں رہیے، آپ طلاق مت دیجیے، ان کو سمجھا کے بھیج رہے ہیں۔ ادھر سے اللہ کا حکم کیا ہے؟ آپ کو وحی کیا آ گئی؟ آپ ان کے ساتھ نکاح کریے، آپ ان کے ساتھ نکاح کریے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو کھینچا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہے۔ اس نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کیفیت ہے کہ ادھر سے یہ آ کے پوچھ رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ وحی کا حکم دے رہا ہے، پھر لوگوں کے بیچ میں یہ ہے کہ یہ تو زید بن محمد ہے، یہ تو آپ کی بہو ہے، یہ پوری کیفیت کو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام کیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، اور خود اے نبی آپ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، ہدایت عطا کر دی ان کو اسلام کی، اور اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ اپنے پاس میں رکھا تو رسول اللہ کی تربیت بھی ان کو نصیب ہو گئی۔ تو آپ نے بھی انعام کیا اور اللہ نے بھی ان پر انعام کیا۔ یہ آیت میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اس شخص جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام کیا یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے ان کو کہ اپنی بیوی کو برقرار رکھو، طلاق نہ دو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس منظر کو کہ جب آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو برقرار رکھو اور طلاق نہ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ سے ڈرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ واتق اللہ، اللہ کے نبی کو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ۔ کیا حکم دے رہے؟ واتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور آگے کہہ رہے ہیں اور تو اپنے دل میں چھپا رہا تھا وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والے ہے، یعنی اللہ کے پاس تو طے تھا کہ یہ طلاق ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس بات کو آپ اپنے دل میں چھپانے والے تھے اللہ تو اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا وتخشی الناس، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور تو لوگوں سے ڈر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے ڈرنے کے لیے۔ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں نہیں، بلکہ آپ اللہ سے ڈریے، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فلما قضى زید، یہاں پر ان کا نام آ گیا، اس صحابی کا نام آ گیا۔ اللہ نے کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضى منهن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اللہ نے کہا حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈرے، لہذا جب زید نے اس سے حاجت پوری کی تو ہم نے تجھے اس سے بیعہ دیا، یعنی ان کے نکاح میں آپ کو دیا، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے متعلق کوئی حرج نہ رہے، جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہیں اور اللہ کا فیصلہ پورا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو پورا کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو چھپا رہے ہیں یہ زیادہ اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے، لوگوں کی فکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی کس چیز کی فکر کر رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت میں جو لوگ آپ کے دشمن تھے وہ بالکل اب جیسا موقع دیکھتے کہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، تو اللہ کے نبی اس خوف طبعی میں تھے۔ شیخ نے جو کتاب میں لکھا یہ کون سا خوف تھا؟ خوف طبعی، یعنی جو طبیعت میں خوف رہتا، کہہ رہے یہ لوگ پھر اس بات کا جو ہے مذاق اڑائیں گے، ایسا کریں گے، یہ کوئی خوف عبادت نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا کہ نہیں، آپ صرف اللہ سے ڈریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر بھی کرنے والا ہے جس کو آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں۔ تو بعد میں ہوا یہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی کہ زید اپنی بیوی کی شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ ان سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو برقرار رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے کوئی چیز دینی مسئلہ نہیں چھپایا، کوئی چھپائے اللہ کے نبی دینی بات امت سے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اس واقعے کی پس منظر میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات چھپانی ہوتی دینی مسئلے میں، کوئی بات دینی مسئلہ چھپانی ہوتی تو آپ اس آیت کو چھپا لیتے، بولے جس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو بھی انسانیت کے سامنے بیان کرتے،
کہ آپ کو نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے، آپ خوف محسوس کر رہے ہیں، تو یہ بات کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں، اگر اللہ کے نبی کو دین کی کوئی بات چھپانی ہوتی تو اللہ کے نبی اس آیت کو چھپا لیتے بھلے، لیکن اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی نہیں چھپایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج مطہرات کے سامنے فخر کرتی تھی۔ کس بات پر فخر کرتی تھی؟ کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کرائے ہیں، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کرایا ہے۔ کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے ان سے، تو بار بار جب ازواج سے ملتی تو کہتی کہ تم لوگوں کے نکاح تو زمین پر ہوئے، میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کرایا ہے۔ تو یہ ان کی فضیلت تھی، اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس قدر دینی جو بات تھی، جو اللہ کا حکم تھا، اس کو بھی ظاہر کر دیا کہ دیکھیے میرے نفس میں یہ بات چھپی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نصیحت کی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے بتائی تو اس امت کو بڑے بڑے مسائل سے اللہ کے نبی نے کیسے آگاہ نہیں کیا ہوگا؟ آج کہاں سے بدعتیں جنم ہو گئی، کہاں سے دین میں نئے نئے طریقے آ گئے، کئی رسم و رواج کو ہم نے اپنا لیا، کئی طریقوں کو اپنا لیا، کیا اس کی کوئی گنجائش بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کے خبر میں جانے تک کے جتنے باتیں ہیں اس امت کے لیے فائدے مند، وہ تمام باتوں کو اللہ کے نبی نے اس امت کے حوالے کر دیا، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ معاملات کے تعلق سے ہو، ہر مسئلے میں اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی تانا مارتے تھے یہ کہہ کر کہ اے سلمان فارسی، کیونکہ وہ عمر میں بہت بڑے تھے، آپ ایسے نبی کو مانتے ہو جو آپ کو بیت الخلاء میں حاجت کیسا لینا ہے وہ طریقہ سکھاتے ہیں؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹا کر جواب دیتے ہیں، ہاں ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں جو ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہر چیز سکھاتے ہیں تمہارے نبی تم کو، کیا تم کو نہیں معلوم ہے کیسا رہنا ہے؟ کہ ہر چیز سکھاتے؟ تو وہ فخر سے کہتے تھے ہاں ہاں ہر چیز سکھاتے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جا کے کیسا فارغ ہونا ہے وہ بھی سکھاتے۔ بول تو ہر چیز کی رہنمائی دین کے اندر موجود ہے۔ اب بدعات کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اب آپ دین میں نئی چیز کو لاؤ، نئی شادی میں میں یہ بھی کرتا ہوں، ایسا بھی کرتا ہوں، یہ بھی طریقہ نہیں، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو عقیقہ چھوڑ دیجئے، میں چلا بھی کرتا ہوں، میں چھٹی بھی کرتا ہوں، مر جانے کے بعد میں چہلم بھی کرتا ہوں، دسواں بھی کرتا ہوں، میں جو من میں آ رہا سب جو ہے بدعات پہ چلتا رہوں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو نمونہ بنانا، بس وہی کرنا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس کا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ اتنے بیانات، اتنے کھل کے واضح نصیحتوں کے بعد بھی امت کا رویہ یہ ہے، ہاں ہوں گا بھائی لیکن اب یہ چھوڑ نہیں سکتے نا۔ وہ جو لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے لیے جب یہ بدعات پر عمل کرتے تو رسول اللہ جب حوض کوثر پر بیٹھے رہیں گے، امت کے لوگ آئیں گے پانی کے لیے تو فرشتے روک دیں گے یہ کہہ کر، اے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ دین کو بدل دیے تھے، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیے تھے۔ تو اللہ جب فرشتے روکیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو میرے امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے نبی یہ لوگ تو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیے تھے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی اگر لکھتے بیٹھے ہر جگہ کچھ تو بھی نئی بدعت ہے، ایک دو سنتیں پہ جو سنت رہتی وہ تو ضائع کر دیتے، لیکن ہر جگہ 10 بدعتیں لگا دیتے، یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ، ایسا جیسا کہ اللہ کے نبی بتائے نہیں، ایسا جیسے کہ اللہ کے نبی نے چھپا لیا ساری تعلیمات کو۔ اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کے گھڑے اور اس چیز پر لوگوں کو دعوت دے کے تمام کام کریں۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلے گا کہ یہ لوگ بدعتی تھے تو اللہ کے نبی کہیں گے سوخن سوخن مجھ سے دور کرو ان لوگوں کو۔ تو ایسے وقت میں بچنے کے لیے کس کی اہمیت ہوگی اس وقت میں میدان محشر میں؟ جو سنتوں پر عمل کرتے تھے، جو بدعات اور خرافات سے بچتے تھے، ان کو عزتوں سے اس دن نوازا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بس دین کے نام پہ جو چاہے کرتے جائے، اور یہ ایک جو چلن ہے یہ صرف ہمارا دینی مزاج ہی ہے، دین کے ساتھ ہی ہے۔ اب اگر آپ کپڑے لینے گئے، آنکھ بند کریے بھائی کچھ بھی ہے پیک ریڈی ہے، جائیے پیسے دیجئے لے کے جائیے، لے کے جاتے۔ فون لینے کو گئے، ارے چھوڑیے بھائی کیا دیکھ رہے سب لے کے جائیے، بس ہے فون ہی چھینا، ارے ایسا کیسا لے کے جاتے بھائی؟ تو دنیا کی کوئی چیز نہیں خریدتے ایسا۔ گھر خریدنے گئے، گاڑی خریدنے گئے، ہر جگہ کوالٹی، بھائی کون سا برانڈ چل رہا کیا ہے، 10 جنوں سے مشورے باتاں، بھائی صحیح ہے نا بھائی یہیں سب سے سستا ملتا، پوری تحقیق کے ساتھ ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی تو ہر جگہ بس نہیں، امی بول دیے، چاچی بول دیے، چاچا بول دیے، خالہ بول دیے،
باپ دادا سے چل لیتے آ رہا، رسم و رواج ہے، تو پھر اللہ اس کے رسول جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرے، اللہ کے نبی 23 سال کے اندر جو نبوت کے کام کو انجام دیے، جو طریقے بتائے، پھر وہ سب کہاں چلا گیا پورا؟ تو یہ ہماری جو ہے دین کے ساتھ کیا ہے، ہمارا کیئرلیسنس، ہمارا یعنی ایک رویہ ہے کہ بس چھوڑ دو بھائی، دین کے بارے میں جیسا چاہے کریں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ بلکہ یہاں پر اللہ کے نبی، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اگر اللہ کے نبی کو کوئی بات چھپانا ہوتا تو اللہ کے نبی اس بات کو چھپا لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی نہیں چھپایا، ہر چیز امت کے حوالے کر دی۔ اور آخری خطبے میں آپ نے پوچھا بھی، کیا میں نے تم تک تمام باتوں کو پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے گواہی دیا ہے اللہ کے نبی اللہم اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہر بات ہم تک پہنچا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین کے لیے جذبہ تھا تبلیغ کا، آپ نے بالکل امانت داری سے اس کو ادا کیا۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو امانت داری سے ادا کیا، تو پھر اب ایک بدعت کو بھی ہمارے گھر میں آنے نہیں دینا، ایک بدعت کو بھی ہماری زندگی میں آنے نہیں دینا، کیونکہ میرا ایمان کیا ہے؟ میرے نبی الامین اور صادق ہے، پوری امانت داری سے دین کی بات پہنچے ہے، مجھے کوئی نئی بات کی ضرورت نہیں۔ جو بھی چیز آپ بتائیں گے اگر وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ ہوگا تب میں اس کو میرے گھر میں داخل کروں گا، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، تو میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تبھی ہم پکے اور سچے نبی کے امتی بن سکتے ہیں۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر ہم مخلوق کی اطاعت کو بڑا کر دیتے ہیں اللہ کی اطاعت پر بھی، حالانکہ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ ایک حکم دے رہے ہیں، اب میرے گھر سے ایک حکم آ رہا ہے تو میرے گھر کے حکم کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں یہاں پر، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارے دلوں میں کتنا نہیں رہتا؟ ہمارے دلوں میں عجیب عجیب کیفیت اسلام کو لے کے، یہ کہیں کو ہے، ویسا کہیں کو ہے، ایسا کہیں کو ہے، پھر سامنے جب آتے تو بالکل اچھے سے ایسا بتاتے کہ نہیں بالکل ہر عمل سے، ہر بات سے راضی ہے، پھر جب زندگی کو دیکھتے تو وہ پورا پھر الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی تربیت کر رہے ہیں کہ تم لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔ تو ہم کو اللہ کے احکامات کو جب نافذ کرنے کی بات آتی تو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں، بلکہ کسی کی پرواہ نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہم کو کرتے ہوئے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور نکاح کیا، ام حبیبہ رملہ، یہ ابو سفیان کی جو ہے رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ تو جب نکاح کیا تو اس وقت میں ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو ان کے جو خاوند تھے عبداللہ بن جہش، ان کا جو نکاح تھا عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا، یہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کو، ام حبیبہ کس کے ساتھ؟ اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن ان کے شوہر وہاں جاتے ہی کیا ہوئے؟ عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو یہ خاتون کے پاس تو کچھ آپشن باقی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ آئے تھے غیر ملک میں آئے، شوہر کیا ہوا؟ مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا۔ اب واپس پلٹ کے پھر مکے میں نہیں جا سکتے، کیونکہ والد جو تھے ان کے ابو سفیان وہ اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے، جنگ بدر ہونے کی وجہ ابو سفیان ہے، اور کئی جنگوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ابو سفیان ہے۔ تو اب اپنی بیٹی کو یہ ایکسپٹ کریں گے اسلام کی حالت میں؟ کچھ ایسی حالت نہیں تھی، اور پھر جو شوہر کے ساتھ گئے تھے وہ شوہر بھی عیسائی ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے، ان کی غمخواری کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو قریش کے ساتھ جو دشمنیاں تھی اس کو ختم کرنے کا بھی ایک اچھا اس کے اندر ذریعہ تھا، کیونکہ ان کا تعلق کس سے تھا؟ قریش سے تھا۔ اور ابو سفیان کو تو اللہ کے نبی آخر تک بھی جو ہے آپشنز دیتے رہتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے سیرت تو یعنی اللہ کے فتح مکہ کے وقت میں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو بھی آج پناہ ہے، بولے کیوں؟ کیونکہ وہ جو عداوتیں ہیں، وہ جو دشمنیاں ہیں ختم ہو جائے، سالوں سال جو دشمنی چلی اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اللہ کے نبی نے اعلانات کیے تھے۔ تو یہاں پر یہ نکاح بھی ایک ذریعہ تھا کہ ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کرے تاکہ وہاں پر جتنی بھی عداوتیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے عداوتیں ختم ہو، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ جس شوہر کے ساتھ وہاں پر گئی تھی وہ ان کو کیا کیا؟
بے سہارا کر دیا، دوسرے مذہب میں وہ چلا گیا. یہ ام حبیبہ ہے. اس کے بعد ایک نکاح اللہ کے نبی نے کیا، وہ ہے صفیہ بنت حویی. یہ بھی جو ہے ایک سردار کی بیٹی تھی. خیبر کی جگہ میں جو ایک سردار تھے وہاں پر جو ہے ان کی یہ بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی جنگ ہوئی تو یہ بھی قید ہو کر آ گئی، یہ بھی قید ہو کر آ گئی. تو ان سے نکاح کی حکمت یہ تھی، ان سے نکاح کی حکمت علماء نے لکھا وہی ہے جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. تو جویریہ رضی اللہ عنہ کا ابھی بتایا میں کہ وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. تو بادشاہ کی بیٹی ہے، پھر قید ہو گئی، تو ان کے ساتھ رویہ بالکل معاشرے میں برا تھا. تو یہ صحابیہ کا بھی ویسا ہی معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی نے عزت افزائی دی، اور یہ یہودیوں میں بہت بڑا مقام رکھتی تھی. تو جب ان سے نکاح کیے تو یہودیوں کے اندر بھی جو ہے بہت سارے جو غلط فہمیاں تھے ان کے وہ بھی دور ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کی عزت افزائی بھی کی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے. تو ویسے ہی ان کے ساتھ رحم و سلوک کا اللہ کے نبی نے معاملہ کیا. چلیے اختتام پر جو ہے دیکھیں گے وہ یہ کہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا. ان سے نکاح کی وجہ یہ تھی، میمونہ رضی اللہ عنہا سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک جو ہے روایت ہے، ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا الطبقات الکبریٰ میں. کہا کہ وہ ہماری میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ ہماری سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھی. تو وہ اللہ سے بہت ڈرنا اور صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھی. اور آپ کے چچا ایک روایت کے مطابق وہ خواہش ظاہر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے نکاح کریے، اور چونکہ بہت تقوی والی بھی تھی اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا. تو یہ جو ہے 11 ازواج ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے. اور پھر ایک اس کے علاوہ ہم کو ملتا ہے کہ کچھ محترم کنیزیں بھی تھی جو آپ کے پاس تھی. تو ان میں جو ہم کو نام ملتے ہیں، ایک ہے ماریہ قبطیہ، یہ ایک جو ہے لونڈی تھی، کنیز تھی. ان سے ابراہیم جو آپ کے تیسرے بیٹے تھے وہ انہی سے پیدا ہوئے. اور پھر ایک جو ہے زینب بنت جہش نے آپ کو دیا تھا، ایک ان کا جو ہے ذکر ملتا ہے. اور تیسرے ہے ریحانہ بنت زید. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہے کنیز تھی یا پھر اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے نکاح کیا تھا. لیکن شیخ مہدی رزق اللہ کی کتاب میں جو روایت ہے انہوں نے نقل کی اس کے اندر راجح یہی ہے کہ یہ بھی کنیز تھی. تو یہ 11 ازواج کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا اس کی وجہ اور پس منظر کیا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے اتنا میڈیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا جو پرسپشن ہے وہ ہمارے دماغوں میں ایک کئی جگہ بنا کے بیٹھ جاتا. ارے ہاں اتنے نکاح کیوں کیے ہوں گے، ایسا کیوں ہوگا. تو یہ جو ہے جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہاں کا جو پس منظر ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو میڈیا بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو آخر میں نام گناتے ہوئے بات کو ختم کریں گے. 11 ازواج میں سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرے سودا بنت زما سودا رضی اللہ عنہ، تیسرے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھے حفصہ رضی اللہ عنہ. تو یہ 4 تو بہت مشہور ہے. ختیجہ رضی اللہ عنہ تو سب کو یاد ہے، دوسرے سودا رضی اللہ عنہ، تیسرے اور چوتھے بھی بہت سب کو یاد ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کے قریب تھے دونوں سسر، عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ. 4 تو ہو گئے. اس کے بعد میں 2 زینب نام کے ہیں، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش. تو یہ 2 بھی انشاءاللہ یاد رکھ سکتے، ختیجہ رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ. اور 2 زینب نام کے، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہن. اس کے بعد جو ہے 2 ام سلمہ بنت ابی امیہ مخزومی، اور دوسرے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. تو نام کے 2 ہو گئے. دیکھیں ام سلمہ، ام حبیبہ، 2 زینب نام کے ہو گئے، 2 سے شروع ہو رہے، ام سلمہ، ام حبیبہ. ماشاءاللہ 8 ہو گئے. ختیجہ رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے 2 زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، اور 2 ام سلمہ، ام حبیبہ. اور پھر اسی طریقے سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ٹھیک ہے، تین جو ہے بالکل الگ ہے، جویریہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ. ان تین کو اگر آپ ایک کیٹیگری میں رکھ دیے، جویریہ رضی اللہ عنہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ، تو یہ باقی کے جو ہے 8 نام تو یاد ہو جائیں گے، بہت آسان ہے. 2 جو ہے سے شروع ہو رہے ہیں اور 2 زینب سے شروع ہو رہے ہیں، اور وہ شروع کے 4 تو بہت مشہور ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، اور سلمہ، حبیبہ، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ. اور یہ 3 کو ہم الگ یاد کریں، کون؟ جویریہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، میمونہ رضی اللہ عنہ. تو انشاءاللہ یہ جو ہے یاد رکھیے کہ جو ہے ازواج مطہرات، ان کا بہت بڑا مقام ہے. جیسا ہم ہمارے ماؤں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، شریعت میں ان کا اتنا مقام ہم کو سکھایا گیا ہے. جیسا ہم ہمارے ماں کا احترام کرتے ہیں، ویسا ہمارے ان صحابیات کا، ان ازواج مطہرات کا ہم احترام کریں. جو روافظ ہے خاص کر ان کے دشمن ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں گے تو روافظ عائشہ فی النار کہہ کر جو ہے کیک کاٹ رہے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض ڈالا جائے. تو انشاءاللہ یہ جو مجالس ہے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کی عظمت، صحابہ کا احترام، صحابیات کا مقام ہمارے دلوں میں ہم بسائے اور یہ تعلیمات ہم لوگوں میں عام کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو علم نافع بنائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.